ویلکم بیک ناظرین، آپ ہمارے ساتھ، آپ کا بہت شکریہ، اور مہمان گرامی بھی ہمارے ساتھ، اور خیالات کا سلسلہ جو ہے وہ وہیں سے جہاں سے ہم منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی ووٹ کی، بات ہو رہی تھی عوامی فیصلوں کی، اور بات ہو رہی تھی جوڑ توڑ کی۔ جب ہم یہ اس پہ تو بحث کر رہے ہیں، جوڑ توڑ پہ، عوامی نمائندوں پہ اور ان کی کم پیش اور بڑھنے پہ، لیکن ہم آپ دونوں معززین مجھے یہ نہیں بتا پا رہے ابھی تک کہ آپ ناصر وان صاحب کس کو جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ آپ پرویز الہی صاحب کو جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں ایک دو لفظوں میں، یا آپ حمزہ شہباز کو آج جیتتا ہوا دیکھتے ہیں؟ میں تو پرویز الہی کو جیتا ہوا، کامیاب ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور رہی بات ثبوت کی، خان صاحب کہہ رہے تھے ثبوت، مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو کوئی پیسے دے گا وہ گاڑی باہر سے لائے گا، وہاں بنڈل نکالے گا، لیکن ہماری ایجنسی، ہمارے ادارے اتنے سینسٹیو ہیں کہ وہ ان چیزوں کے ثبوت کٹے کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایجنسیوں کو بتا کر آئیں گے، یا ایجنسیاں ان کا مسلسل پیچھا کریں گی کہ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں کرتی؟ نہیں، میں سمجھ، یہ معاملہ جو ہے بڑا حساس مسئلہ ہے، اس میں وہ پیسے لے کر جائیں گے اور وہ بنڈل بھی سارا کچھ دکھا کر سارا آئیں گے، کسی کے گھر آئیں گے اور کہیں گے۔ ویسے جو ہے سنا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ پیمنٹ جو ہے نا بیرون ملک ہے، یہاں نہیں ہے، بیرون ملک پیمنٹ ہوگی دبئی کے اندر یا کسی ملک کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیمنٹ کہاں ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کون دے رہا ہے کون لے رہا ہے، تو ہماری ایجنسیوں کیوں دھنیا پی کے سوئی ہوئی ہیں؟ یہ خیال ہے، تجزیہ ہے، اس میں کوئی حتمی بات تو نہیں ہے۔ میں تو تجزیے کی بات کر رہا ہوں، کہنے والے کہتے ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ادھر نہیں، پیمنٹ باہر ہوگی۔ بہرحال مختلف خیال جو ہے، ٹھیک، تاثر ایک ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی ثبوت کی۔ ثبوت آسانی سے نہ کوئی چھوڑتا ہے نہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس سچویشن میں ٹھیک ہے۔ اگلی بات آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، میں کہہ رہا تھا آپ نے وہ بتا دیا کہ جیتتے جو ہے وہ پرویز الہی کی جیت ہو رہی ہے، اور اس میں کیونکہ عوامی فیصلہ اور لازمی بات ہے وہی آئی جو ہے اس کا ہی پلڑا بھاری ہے، وہی جیتے گا۔ لیکن بات یہ ہے، اب میں جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جب جیت جائیں گے تو وہ آ کر کیا کریں گے؟ چلیں جی، یہ بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں صفدر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی پرویز الہی جیسے کہ وہ انہوں نے شو کیا ہے، بندوں کے بارے میں کہا بھی جا رہا ہے، اور عام عوامی رائے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی واقعی سیٹیں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آج جو ہے وہ شام کو جو آتا ہے اعلان، اس میں پرویز الہی جیتتے ہوئے، یا حمزہ شہباز کو آپ دوبارہ وزیر اعلیٰ دیکھتے ہیں؟ یہ بات بھی درست ہے، اور یہ بھی درست کہہ رہے ہیں، جو ظاہری طور پہ تو پرویز الہی کو ہی جیتنا چاہیے، کیونکہ سمپل سی بات ہے، ان کی سیٹس زیادہ ہیں۔ بات اس سے آگے شروع ہوتی ہے، جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور جس پہ آپ پروگرام کر رہے ہیں، وہ بات اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ ناصر بھائی کا جو فرمانا یہ ہے کہ وہ بتا کے جرم، بھائی آپ یہ جواب دیں کہ دنیا میں کوئی جرم بتا کے کیا جاتا ہے؟ بالکل، یہ ہر جرم جو ہے ثبوت وہ میں نہیں چھپا کے معاملہ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، جرم ہمیشہ ثبوت تو ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس وقت خان صاحب جرم کی نوعیت دیکھیے، نہیں بات سنیں نا جی، جرم کی نوعیت یہ ہے کہ رشوت روز چلتی ہے آپ اور پکڑے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ کسی سے کوئی جھگڑا کرتا ہے نا، جھگڑا نہیں کرتے، نہیں میں بات کر رہا ہوں، وہ تو سامنے ہو جاتا ہے، نہیں، تھانے تک بھی بات چلی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ جرم ہے پیسے لین دین کا ہے، اس میں تو ڈکیتی جو ہوتی ہے وہ چھپ کے ہوتی ہے، کسی کے گھر چوری جو ہوتی ہے چھپ کے ہوتی ہے، قتل جو ہوتے ہیں وہ پوری پلاننگ سے کیے جاتے ہیں، چھپ کے کیے جاتے ہیں۔ پہلے الزام لگتا ہے، پھر اس کی تفتیش ہوتی ہے، اور پھر اس کے ثبوت جو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جو ہمارے ملک میں بار بار دہرایا جا رہا ہے، اس سے پہلے اور سر عام اس سے پہلے کیا سینٹ میں یہ کام نہیں ہوا؟ جب پچھلے الیکشن میں سینٹ میں کن کی اکثریت تھی اور کون پھر اقلیت میں تھے اور کس طرح ان کی اکثریت ہوئی، تب تو تفتیش کر لیتے۔ آج کے دن کو ہم کور کرتے۔ میں اس کو کوئی شیلٹر نہیں دے رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ پھر ناکامی ہے، وہ بھی غلط تھا کہ اگر ہم کیسے کہہ دیں کہ ایک جرم ہم تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہمارے مقتدر حلقے جن کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ جرم کو روکیں گے،
وہ جرم کو پہلے بھی نہیں روک پا رہے, جرم ہونے کے بعد بھی اس کو نہیں کر رہے. نسا ہم پرانی بات اگر دہرائیں, چلیں ہم پرانی کو پہ مٹی ڈالتے ہیں, ہم کہتے ہیں کل نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے غلطی ہے, ہم اس غلطی کو دہرائیں نہ, بلکہ اس سے سبق سیکھتے ہوئے آگے چلیں, اور آج جو ہو رہا ہے کم سے کم اس کو روکنے کی کوشش کریں. اگر کل تو یہ تھا کہ عوام کو شعور اتنا نہیں تھا, لیکن آج عوام باشعور ہے. اگر آج بھی ہم نے اپنی غلطیوں کو دہرانے کی کوشش کی تو عوام کا اضطراب بڑھے گا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر پرویز الہی آ جاتے ہیں یا حمزہ شہباز آ جاتے ہیں, تو دونوں میں اگر آتے ہیں کوئی بھی آئے, کرے گا کیا وہ؟ تو بات جو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ان کو کرنے کے لیے سب سے پہلا کام تو یہی ہے کہ جو کوئی آئے وہ جو چیزیں ہو رہی ہیں غلط ان کو درست کرنے کی کوشش. آپ کیا سمجھتے نہیں کہ اگر پرویز الہی آتے ہیں یا حمزہ شہباز آتے ہیں, یہ تو فیصلہ آج ہو جائے گا جبکہ زیادہ چانسز پرویز الہی صاحب کے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو آ کے سب سے پہلے کام یہی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ غلطیاں جو گزشتہ الیکشن میں ہوئیں, جو اب ہو رہی ہیں, یا ان کو جن کا سامنا اب ان الیکشن میں کرنا پڑا ہے, ان کا سد باب کرنے کی سب سے پہلے یہاں سے آغاز کریں؟ دیکھیں کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ جو غلطیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جائے. ٹھیک ہے, میرا جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو موجودہ سچویشن ہے, جو مسائل کے حوالے سے ہے, اس میں یہ کیا کر پائیں گے؟ ان کے پاس کوئی کیا اعلیٰ دین کا چراغ ہے کہ یہ جتنے مسائل درپیش ہیں, پنجاب کی حد تک میں بات کر رہا ہوں, ظاہر ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے, تو وہ ان کے پاس کوئی اتنا وہ فنڈز ہیں, قومی خزانہ تو پہلے ہی آپ کے سامنے ہیں ساری باتیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جیت ہار میں عوام کہاں ہیں؟ صدر صاحب میری بات, ہاں, عوام کہاں کھڑے ہیں؟ عوام کے لیے یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ چلیں حمزہ صاحب آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, حمزہ صاحب کیا کریں گے بھائی؟ جب تک آپ کے پاس ان مسائل کا حل نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے, تو جیت ہار کا عوام سے کیا تعلق؟ حمزہ صاحب نے 100 یونٹ کم کر دیا, آٹا, گھی, بجلی اور اس کے جو دیگر اشیاء تھیں ان میں وہ کمی لے کے آئے ہیں. پٹرول میں بھی انہوں نے 18 روپے کم کر دیا, اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور یہ بھی آپ عام آدمی کی جو ہے نا کون سے باہر ہے, یہ پٹرول تو 150 آپ کہتے ہیں نا کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, کر تو دیا, اتنا کچھ تو کر لیا اب 1-1.5 مہینے میں, 100 روپے ہونا چاہیے, 130 روپے ہونا چاہیے. میں تو عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, میں عام آدمی. اگر آپ انہیں آگے رہنے دیں گے تو وہ کریں گے. ہاں ایک منٹ, تو کیسے کریں گے مجھے بتائیں. یہی تو اب تو وہ بڑھا رہے ہیں ساری چیزیں, IMF آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ کرو وہ کرو, بجلی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, بڑی نہیں ہے. وہ میں دیکھ رہا تھا, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو فیول چارجز ہے اس میں وہ پتہ نہیں 8-9 مہینے سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں, وہ اس میں اس دفعہ جو بل. اچھا, ناصر صاحب کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف آئے, پہلے جب آئے ہیں تو تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے کچھ نہیں کر سکے وہ عوام کے لیے, وہ صرف ایک دکھاوے کے لیے الیکشن ضمنی آ گیا, تو انہوں نے یہ تھوڑی سی جو آپ کو عوام کی ریلیف نظر آتی ہے وہ نظر آئی. پرویز الہی صاحب اگر آ بھی جاتے ہیں تو وہی ہوگا کہ شام کو جو ہے وہ ڈول ڈھمکا ہوگا, مٹھائیاں تقسیم ہوں گی, نعرے لگیں گے, اور انتقامی سیاست کے ایک نئی کا آغاز ہو جائے گا آگے. اور بجائے اس کے کہ عوام کی طرف کوئی دیکھے, عوام کو پھر کسی ٹرک کی بتی کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہوگا؟ بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. ہمارا طرز سیاست اس وقت یہی ہے. ہم لوگوں کو یہ شعور بالکل ختم ہو گیا کہ ہمارا ملک میں 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں, بستے ہیں, ان کا بیسک ضروریات کیسے پوری ہونی ہے. ہم ڈول دھمکوں میں ہی پڑ گئے, اور ہم کوئی نہ کوئی ایسا نعرہ نکال لیتے ہیں جس کو ہم لوگوں کے ذہنوں کے اوپر بٹھا کر ان پہ سوار ہو جاتے ہیں. دیکھیں, جو بار بار حکومتیں چینج ہونا ہوتا ہے وہ کسی بھی پالیسی کا تسلسل قائم نہیں رہ سکتا. پہلے گزار کی حکومت تھی, اس کی حکومت ختم ہوئی تو یہ نون کی آئی, اس کی پالیسیاں آ کے انہوں نے ڈینائی کی, ان کی پالیسیاں اب آ کے یہ کریں گے. وقت جو ہے وہ تیزی سے گزر رہا ہے, پاکستان کے معاشی حالات جو ہیں وہ بہت کریٹیکل ہیں. یہ ہم ایک دوسرے کی مخالفت کرنے میں شاید لذت محسوس کرتے ہیں, حالانکہ یہ حقیقت کے برخلاف ہے, اور ہم لوگوں کو اس سے باہر نکلنا چاہیے.
اچھا کیا آپ سمجھتے ہیں صفدر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان مسائل سے باہر نکلے، اور اس کا حل جو عام طور پہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے پرویز الہی صاحب اگر جیت بھی جاتے ہیں یا حمزہ شہباز صاحب جیت جاتے ہیں، اب دونوں میں سے ایک نہیں جیتنا، جو بھی جیتتا ہے تو مسائل وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے۔ ان مسائل کا تدارک کرنے کے لیے عام طور پہ ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ الیکشن جنرل کروا دیے جائیں اور پھر اکثریت سے جو پارٹی آئے اسے 5 سال جو ہے یا 4 سال اسے مدت پوری کرنے دی جائے، اس میں جو ہے وہ مل کے، اور حزب اختلاف بھی جو بنتی ہے وہ انہیں سپورٹ کرے کہ ملک کو معاشی، معاشرتی اور سیاسی حوالے سے استحکام کی طرف۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس الیکشن جو اس میں سے پرویز الہی صاحب جیتتے ہیں تو کیا آئندہ جو لاہ عمل ہے وہ جنرل الیکشن کا آپ کو ہوتا ہوا قریب نظر آتا ہے؟ جبکہ ایک دوسرا تاثر یہ ہے کہ نہیں، یہ جو جنرل الیکشن کی بات ہے یہ 13 مہینے بعد ہی بات ہوگی، ان کو اسی طرح چلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اچھا میری نا ذاتی رائے ہے کہ جنرل الیکشن جو ہے نا اس وقت، کیا جنرل الیکشن کے بعد ہمارے پاس کوئی کہیں سے کوئی فنڈ آ جائیں گے جتنے ہمیں چاہیے؟ نہیں، اس کے لیے تو ناصر صاحب جب نہیں، تک ایڈمنسٹریشن میں بتاتا ہوں، پیسے اس وقت آتے ہیں، آئی ایم ایف دے گا، دوست دیں گے، اس وقت دیں گے جب ایک مستحکم حکومت جو ہے اس ملک میں قائم ہوگی۔ جب آپ غیر عدم استحکام میں بیٹھے ہوں گے، جب آپ دیکھیں نا دینے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے واپس کیسے کرے گا۔ عدم استحکام کے تو واپسی کے چانس ہی کوئی نہیں ہوتے، جب چانس نہیں ہوتے تو وہ کیسے آپ کو کوئی قرضہ دے گا؟ ایک عام آدمی کو کوئی قرضہ نہیں دیتا تو حکومت کو کیسے دے گا؟ قرضے کی بات نہیں ہے، قرضہ تو مل جائے گا آپ کو، قرضہ تو مل جائے گا، لیکن آپ اسی طرح کام چلائیں گے قرضے لے لے کر؟ قرضے لے لے کر اکانومی چلانا بہت مشکل کام ہے، اور اس سے خوشحالی کم از کم نہیں آ سکتی۔ عوام اور الجھیں گے، عوام پر اور جو ہے نا مسائل کا انبار جو ہے نا وہ لا دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے حل۔ حل یہ ہے کہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار کوئی بھی ہے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم کوئی پارٹیوں کے، ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حزب اختلاف اور حزب اقتدار دونوں مل کر جب تک اس ملک کے حوالے سے نہیں سوچتی، الیکشن کروا لیں، جو مرضی کروا لیں، یہاں وہ جو بات ہے تبدیلی والی، ایک عوامی جو ہے کیا کہتے ہیں ان کی جو معیار ہے، جو ان کا طرز زندگی ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا، وہ اسی طرح رہیں گے۔ اب آپ کے پاس ملک میں جب تک استحکام نہیں آئے گا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جنرل الیکشن جو ہے وہ واحد حل نہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جنرل الیکشن واحد حل ہے، جنرل الیکشن واحد حل نہیں ہے۔ اس سے پہلے حزب اقتدار اور حزب اختلاف کو بیٹھنا ہوگا، ان معاملات کو سیدھا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے سیاسی بحران جو ہے وہ بڑھتا ہے، وہ بنتا ہے اور انتشار کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، یہ خیالات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔